محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بغیر موسم کے کچھ انگور تحفہ کے طور پر پیش کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے سلمان، میرے فرزندوں حسن و حسین علیہم السلام کو لاؤ تاکہ وہ بھی میرے ساتھ یہ انگور تناول کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حکم رسول کے مطابق روانہ ہوا اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر وہ دونوں شہزادے وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے واپس جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے دونوں نواسے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بچوں کی تلاش میں نکلے، اور ان کے نہ ملنے سے آپ انتہائی مضطرب نظر آ رہے تھے۔ بار بار کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے: اے میرے بچوں، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کہاں ہو؟ پھر فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ تک ان بچوں کو پہنچائے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی اثناء میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت فرمایا: اے خدا کے رسول، آپ اس قدر بے چین کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے فرزندوں حسن و حسین علیہم السلام کے لیے پریشان ہوں، اور مجھے ان دونوں کے بارے میں یہودیوں کی شرارت کا اندیشہ ہے۔ یہ سن کر جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہودیوں کی شرارت اپنی جگہ، البتہ آپ ان دونوں شہزادوں کے بارے میں منافقین کی ریشہ دوانیوں کی طرف توجہ فرمائیں، کیونکہ وہ یہودیوں سے زیادہ مکار ہیں۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے خبر دی: یا حضرت، آپ کے دونوں شہزادے حسن و حسین علیہم السلام اس وقت بنو دہدہ کے باغ میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت مذکورہ باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو یہ منظر دیکھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے سو رہے ہیں، اور ان کے نزدیک ہی ایک خوفناک جانور ہے جس کے منہ میں پھول کی ایک ٹہنی ہے، جس کے ذریعہ سے وہ ان دونوں کے چہرے پر گویا پنکھا جل رہا ہے۔ جب اس جانور نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے منہ سے وہ ٹہنی گرا دی اور حضور اکرم کو مخاطب کر کے بولا: خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ میں در حقیقت جانور نہیں ہوں، بلکہ ملائکہ کروبین میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ کچھ دیر کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو گیا تھا تو خداوند عالم نے سزا کے طور پر مجھے اس صورت میں تبدیل کر دیا جیسا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر مجھے آسمانوں سے نکال کر زمین پر ڈال دیا گیا۔ کئی برس گزر چکے ہیں۔ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں گزارش کرنے کے لیے ایسے صاحب فضل و کرم بندے کی تلاش میں ہوں جو میری سفارش کر دیں، تو ہو سکتا ہے خداوند عالم میرے حال پر رحم فرمائے اور پہلے کی طرح دوبارہ فرشتہ بنا دے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو دیکھا تو ان کے قریب گئے اور انہیں پیار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں جاگ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں پر بیٹھ گئے۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں سے فرمایا: اے بیٹو، یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا۔ لمحہ بھر کے لیے ذکر خدا سے غافل ہوا تو اللہ نے اس کو جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ میں تم دونوں سے اس کی سفارش کرتا ہوں، تم دونوں خداوند عالم سے سفارش کر دو۔ یہ سن کر دونوں شہزادوں نے اٹھ کر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ایک دعا کی جس کا اردو ترجمہ یوں ہے: خداوندہ، تجھے ہمارے جلیل القدر نانا، تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والد حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، ہماری مادر گرامی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ کہ تو اس فرشتے کو اس کی سابقہ حالت پر پلٹا دے۔ جیسے ہی شہزادوں کی دعا مکمل ہوئی، جبریل امین آسمان سے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ نازل ہوئے اور اس فرشتے کو خوشخبری سنائی کہ خداوند عالم نے دونوں شہزادوں کی دعا قبول فرما لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اب تمہیں سابقہ حالت پر پلٹا رہا ہے۔ پھر تمام فرشتے خداوند عالم کی تسبیح پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف چلے گئے، اور جبریل امین خوشی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس آئے اور کہا: اے خدا کے رسول،
وہ فرشتہ جسے شفا نصیب ہوئی آسمان کے دوسرے فرشتوں پر فخر کرتا اور یہ کہتا ہوا گیا ہے کہ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے۔ میری سفارش پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے فرمائی ہے، جو سید